سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر کا یہ سلسلہ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ روز بروز ہر ایک سے ہم پوچھ رہے ہیں ہوگا کیا؟ 99.99% لوگ تو یہ کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا نہیں بیٹھیں گے۔ ایک دل ہے، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اسے پتہ نہیں کیوں امید ہے، اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جس کے ہم نے صدیوں سے لیکچر سنے ہیں، جس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جس کی حساس موضوعات کے اوپر ریفرنسز دیکھے ہیں، بیانات دیکھے ہیں، خطبات دیکھے ہیں، اور جس کے ساتھ ہم جا کے بیٹھے ہیں، ہم نوالا ہوئے ہیں، گفتگو کی ہے، اس کی بہادری ہم نے پتہ لگائی ہے، ہم نے خود محسوس کی ہے کہ اس کی گفتگو میں ایک جرت ہے، وہ 26 نومبر کو لا تعلقی کر رہا ہے۔ میری ویڈیو آپ کو یاد ہے؟ پریشر مجھ پہ بھی تھا، خوف میرے پاس بھی منڈلا رہا تھا، لوگوں کی باتیں میں بھی سن رہا تھا، ہر طرح کا مزاج میں بھی فیس کر رہا تھا، اور ایک سے ایک بات جو آپ نہیں جانتے میں نے سنی، میں نے برداشت کی، مگر 26 نومبر سے لا تعلقی کا اعلان میں نے نہیں کیا۔ خوف، پریشر، تانے، تنقید مفتی صاحب کے اوپر بھی ہوں گے۔ مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں 26 نومبر سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، مگر وہ آدمی جسے ہم بہادر سمجھتے ہیں، جری سمجھتے ہیں، جو لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے اور پھر کھینچ کھینچ کے نکال کے دیتا ہے روالے اور سارے حوالے کہ یہ غلط ہے، وہ 26 نومبر سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ بتایا نہیں اور وقت نہیں لیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے وقت نہیں لیا کہ جو کہتا ہے ٹائم قیامت تک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیلنڈر کے پاس 24، 25 اور ڈائریکٹ 27 ہے۔ 26 نومبر سے تو لا تعلقی اعلان کر دیا ہے، یعنی کیلنڈر میں 26 نومبر آتی ہی نہیں ہے علی بھائی کے۔ پھر تو علی بھائی ہمیں کیا لینے دیجیے گا، وہ بھی کیا دن تھے جب آپ جن تھے، اب آپ ہوشیار ہیں مگر مناظرے سے کیوں فرار ہیں؟ علی بھائی یہ جو میں ہنس رہا ہوں نا، یقین جانیے میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ جو آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، یہ اپنی بے بسی کی مستی میں ہے۔ انہوں پوری دنیا جہان سے اختلاف کیا کہ نہیں جی ساڈا مرزا وڈا بہادر، اور مفتی طارق مسعود والے واقعے میں بھی ہم جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ بات نہیں بنی اور وہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور وہ لکھوا کے، اور یہ وہ ساری ہزار کہانیاں جو کہانیاں آپ کرواتے رہے وہ ہم سنتے رہے اور بتاتے رہے اور دفاع کرتے رہے، مگر اس باری سیم کہانیاں نہیں چلیں گی۔ اس باری لا تعلقی کے معنی بھی ہمیں نہیں پتا کہ لا تعلقی کیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کہہ رہے مفتی حنیف قریشی کو چیلنج ہے، مفتی حنیف قریشی کو چیلنج آپ نے کیا ہے، یہ ویڈیو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، اور قبلہ حضور وہ ہوں گے آپ کے کچھ خاص مریدین جو بابا پرست ہیں، انجینئر پرست ہیں، وہ آپ کی ہر بات کو آمن صدقنا کہیں گے، وہ کہیں گے جی سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ وہ جو کمنٹ میں آگے کہہ رہے ہیں ویس ربانی اللہ آپ کو پوچھے گا، بد دعائیں دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا ایسا کرے گا۔ میں ان سے کہوں کہ سچ کی راہ میں بد دعا کیا، تم گولے بارود بھی برساؤ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میرا موقف بڑا سیدھا اور سادہ اور سچا ہے۔ میں کسی کی حمایت میں نہیں ہوں اور کسی کی مخالفت میں نہیں ہوں، میں علمی اختلاف بھی نہیں کر رہا، میں تو عقائد پہ بحث نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مباحثہ جو علی بھائی کا پسندیدہ عمل ہے وہ علی بھائی مفتی حنیف قریشی کے ساتھ کریں، جو ان کا پسندیدہ بندہ ہے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی بڑا زبردست ہے، پانی نہیں پینے دیتا، پانی کا انتظام میں کر کے رکھوں گا۔ اور ہاں ویڈیو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ان کو چیلنج آپ نے کیا ہے، مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا، اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی مومنیت ذرا ثابت کریں نا۔ انہوں نے جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو جا کے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں فیصلہ کرایا اس آیت کے تحت؟ حنیف قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تو اب کوئی نہ کہے کہ لکھوا کے لاؤ، حالانکہ منیر چشتی کے حوالے سے نہیں لکھوایا گیا تھا،
سلمان مصباحی کے حوالے سے نہیں لکھوایا گیا تھا. مگر حنیف قریشی کو چیلنج کرنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ چیلنج کروں گا تو سامنے والا بزدل نہیں ہے اور وہ آئے گا اور وہ آ رہا ہے, مجھے یقین ہے. نہیں تو میں حنیف قریشی صاحب آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر میں آپ کے حوالے سے دنیا کو بتاؤں گا کہ جی جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ جائے گا اولیاء اللہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے, کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, وہ نہیں جا رہا. اور مجھے یقین ہے جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اور میں کہ علی بھائی آپ کو جانتے ہیں, آپ پانی نہیں پینے دیتے. تو اب یہاں پر پانی کے شہر, دریائے جہلم کے کنارے, جہلم کے نظارے, جس میں میں, آپ, علی بھائی, بلکہ مجھے آپ کہانی سے ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے, مگر آپ اور انجینئر محمد علی مرزا ساتھ بیٹھیں گے. یہ جو علمی مباحثے کا شوق ہے نا انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کا, یہ پورا کریں گے آپ. اور یہ شوق بڑا منجا ہوا شوق ہے. یعنی میں محمد ویس ربانی انجینئر علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آتا ہوں, جس میں میں چند سوالات رکھوں گا اور وہ خطاب فرمائیں گے, جواب دیں گے, جو ان کا انداز ہوتا ہے اور جس سے بڑی اچھی علمی گفتگو ہوتی ہے. مگر وہ علمی مباحثہ نہیں ہوتا. مگر یہ دیکھیے, علمی مباحثہ کا شوق رکھنے والی سرکار نے میرے پوڈ کاسٹ کو جو ان کے ساتھ سوال ہو رہا ہے اس کو علمی ڈیبیٹ کا نام رکھ دیا. ڈیبیٹ یعنی مباحثہ. اور وہ لوگ جو نہیں جانتے اردو انگریزی ترجمے کو اور فن تقریر, فن خطابت سے آشنا نہیں ہے, وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ نہ کہنا کہ ڈیبیٹ الگ ہوتی ہے, مباحثہ الگ ہوتا ہے. او پائی جان, اینکر آیا سی سوال پوچھے توڑے نال, علمی ڈیبیٹ نہیں کیتی ہے. علمی ڈیبیٹ کے لیے بندہ 26 کو آ رہا ہے. ہن تسی کہہ دے ہو 26 نومبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا ہنس رہی ہے, دنیا ہنسے گی, اور مجھے آپ کی عزت کی پرواہ ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہے, سارے معاملے ایک طرف, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس پارٹی کا ہوں یا اس پارٹی کا, میرا پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر ہاں, میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر واری ہوں, کیونکہ مجھے اگر کسی نے یہ کہا کہ انہوں نے کوئی بات غلط کہی ہے اور وہ سامنے بیٹھنے کا جگرا نہیں رکھتا اس بندے کے سامنے جو کہتا ہے یہ بات یہ ایسے ہے, یہ بات ایسے ہے, تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. اور میرا خواجہ صاحب سے سلسلہ نہیں ہے, نہ میں ان کے مریدوں میں شامل ہوں, نہ میرا ان کے ساتھ یہ وابستگی کا سلسلہ ہے کہ میں ان کی درگاہ پہ جڑا ہوتا ہوں اور میں ان سے فنڈ لے رہا ہوتا ہوں, یا میرا کوئی چندہ سسٹم ان کے ساتھ ہے. میرا صرف ایک رشتہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے, اور وہ ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپنا است حسین. جو میرے حسین کا نام لینا, میں اس کے لیے میدان میں نہ ہوں. جو میرے حسین کو دین کی بنا بنائے اور وہ بتائے کہ حسین ہی بنیاد دین ہے, میں اس کی بنائی اور رکھی ہوئی ہندوستان پاکستان میں موجودہ بنیادوں کے حوالے سے اتنا بڑا جملہ برداشت کروں کہ وہ تو اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہا تھا اور میں اس پہ علمی اختلاف بھی نہیں کرتا. صرف اتنا کہوں کہ علی بھائی, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سامنے والی پارٹی کے سامنے بیٹھ کر ایک مرتبہ دو بدو گفتگو کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی دلائل وہ لے کر آئے, ہو سکتا ہے وہ دلائل آپ کے غلط ہوں. جب آپ سامنے بیٹھیں گے تو لک پتہ جانا ہے کہ کس کی کتاب میں کیا لکھا, کیا مانا, کیونکہ بابا ان کا, کتابیں ان کی, روایت ان کی, عبارت ان کی, اور سارے فتوے آپ دیں گے. نہیں, میں آپ کا وہ مرید نہیں ہوں. میں وہ کچے دماغ کا آدمی نہیں ہوں کہ ایک ویڈیو دیکھ کے میں کہوں گا او جی ساڈا بابا سب سے اچھا. اور اگر اب بھی آپ کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے اور میں آپ کو آپ کا خیر خواہ نظر نہ آؤں تو پھر میں تیار ہوں. یہ ویڈیو ہے, اس پہ آپ توجہ فرمائیے گا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے علی بھائی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آج بھی امید ہے کہ آپ قابل آدمی ہیں, آج بھی امید ہے کہ آپ بہادر آدمی ہیں. حالانکہ آپ نے جو یہ 26 نومبر کے حوالے سے رویہ اپنایا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. ساری عوام طارق مسعود صاحب کے معاملے کے بعد لٹرلی آپ سے بیزار ہو گئی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا نہیں, کبھی یہ کبھی نہیں بیٹھے گا, زہر کا نوالا اور پیالہ پی لے گا, یہ نہیں بیٹھے گا. مگر یہ شخص آپ پہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ نہیں یار, جب بندے میں دم ہے نا, باتوں میں اس کی یہ سچائی نکل کے آ رہی ہے, تو وہ بھی نکل کر آ جائے گا کمرے سے باہر. مگر میں نے کمرے کے اندر انتظام کیا. میں نے دولہے والے, بقول آپ کے کہ دلہن راضی نہیں ہے, دلہا راضی نہیں ہے,
تو قاضی کہاں سے آیا؟ تو قاضی بھی راضی، دلہا بھی راضی، اور یہ جو دلہن کی ناراضگی ہے نا اس کو مٹانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو 26 نومبر کی تاریخ سے کوئی مسئلہ ہے اور 26 نومبر آپ کو بری لگ رہی ہے، اگر 26 نومبر نے آپ کے دل کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، اور جب بھی میں کہتا ہوں 26 نومبر تو آپ اور آپ کے چند قریب کے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لیجئے صرف آپ کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں 26 نومبر کو اگر آپ کسی اور تاریخ میں بدلنا چاہتے ہیں اور خاموشی سے یہ معاملہ علمی مباحثے کا رکھنا چاہتے ہیں تو علی بھائی آپ پہ یہ بھی قربان۔ اس سے بڑی صداقت اسٹوڈنٹس کے لیے میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کی محبت اور آپ کی معصومیت کی وجہ سے یہ ساری محنت کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے اس طرف کے لوگ جو آپ اور آپ کے شیخ سے محبت نہیں رکھتے، ان کے سامنے تو ایکسپوز ہی ہو رہے ہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ ایسے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے اس طرف کے جو کٹر لوگ ہیں نا، مرید، بابا پرست، وہ کوئی نہ کوئی دلیل نکالتے، ان کے پاس اس وقت ہی نہیں دلیل، ویوز کے لیے ہو رہا ہے، ویوز کے لیے ہو رہا ہے، ویوز کے لیے ہو رہا ہے۔ ان کو ہم نے کہا جی یوٹیوب چینل اڑا دیتے ہیں اور بولیں، جبکہ ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی کون سا ایسا ویڈیو بنانے والا ہے جو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہے اور اس کو پرائیویٹ پہ لگا دیتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں، سب چاہتے ہیں ویوز آئیں، بات پہنچے۔ ویوز سے مراد یہ کہ ناظرین، کون سا خطیب ایسا ہے جو نہیں چاہے گا کہ ناظرین نہیں آئے؟ مگر صرف آپ کی خواہش کے لیے، آپ کی خواہش کے لیے ہم نے کہا جی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کی اسٹوڈنٹس آپ کو پیار کرنے کے لیے کہ یار نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وہ مرید نہیں ہے جو کھڑے ہوتے ہیں آگے اور وہ جو 1000 قسم کی برائیوں میں اور غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، عقلی لوگ ہیں، تو ہم نے ان کو ایک اور آفر نکال دیا، ہم نے کہا ڈیلیٹ کر دیں گے اور بولے نہیں، جن کو مستی ہے اور کوئی بات نہیں مل رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دینا، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کا حشر بھی عامر لیاقت مرحوم کی طرح ہوگا۔ اور خدا کو مانو بغیرتوں، تم نہ باباؤں کو بخشتے ہو نہ مرحوم کو بخشتے ہو۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے موقف پہ قائم رہو، مگر ہمت ہے تو سامنے آ کے بیٹھو تاکہ بات چیت ہو سکے اور پتہ لگ سکے کہ تمہارے بات میں کتنا دم خم ہے، کتابیں روایتیں کتنی تم نے پڑھی ہیں، علمی اور کتابی غوطہ زنی تم نے کتنی کی ہے، تو پھر اس وقت کہتے نہیں۔ اور ایک یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں، مگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو پتہ لگے کہ جو طبقہ ہے نا اس کا پورا مزاج ایسا ہی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی ویڈیو بنا کر ہماری لائیو اسٹریم کے ساتھ ایڈٹ کر کے لگا دی، اکیلے کمرے میں ویڈیو بناتے، ہماری اسٹریم کے ساتھ لگاتے اور بتا رہا ہوں جی بڑا جواب دے دیا ویس ربانی صاحب کو، بڑا جواب دے دیا۔ لو جی، یہ ہے ان کی ایسی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ میدان میں تو آتے نہیں ہیں، سامنے تو آئیں گے نہیں، مگر یہ ایسے کر کر کے جی وہ لوگوں کو بڑا، اپنے لوگوں کو خوش کرے، ویس ربانی کو جواب دے دیا۔ او بغیر تو اپنی ایڈیٹنگ سکلز ہی ٹھیک کر لو۔ رک جا، بتاؤں گا، رک جا، ٹائم آؤٹ کروا دوں گا، رک جا۔ یہ کیا کر رہا ہے میرا بھائی؟ پتہ لگ رہا ہے کہ ویڈیو باہر سے لگی ہوئی ہے، ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے، کوئی بھی اٹھا کے ہماری لائیو اسٹریمنگ دیکھ لے گا، اس میں آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، آج تک آئے ہی نہیں ہے، جمے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے کہہ رہا ہوں، جب کوئی کسی کو فالو کرتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ ہے جب جی بڑا نہیں بیٹھ رہا تو چھوٹے بھی بیٹھیں گے نہیں، وہ اپنی ویڈیو لگا کے ایڈٹ کر کے چپکا کے سامنے پیش کر دیں گے، جی ہم نے بڑا کیا ہے۔ چلو جی، میرا تو کوئی جھگڑے کا کام نہیں ہے نا، مگر 26 نومبر کو لے کے اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، میں راضی ہونے کو تیار ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، ڈیبیٹ اور کمیونیکیشن کو میں انکریج کرتا ہوں، آپ آ جائیں، آئیں جی لائیو اسٹریمنگ میں کبھی آئیں، ٹائم قیامت تک ہے، جب تک اپنے بابے کی عزت بچا سکتے ہو بجا کے دکھاؤ۔ میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تمہارے بابے نے 26 نومبر کو اگر فرار اختیار کیا تو اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ بابا پرستش کرنے والوں، یہ وقت ہے انصاف کا، اعتدال کا، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ انصاف کا فیصلہ کریں، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے کمنٹس کی، جو ہم نے کمنٹس چند ایک جمع کیے، وہ چند ایک تھے، ایسی لائنیں لگی پڑی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس جماعت سے مجھے امید ہے، میں تو ابھی تک فرقہ نہیں کہہ رہا، مگر اس سمت آپ جا رہے ہیں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ ایک الگ فرقہ بن رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ نہیں جی، میں تو اس بات کا ابھی بھی قائل ہوں نا کہ ان فرقوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے، ہمیں اسلام کا نام لینا ہے، اسلام، مسلمان میرا نام ہے، لوگ جانتے ہیں، میرے انٹرویوز دیکھ لیں، میں اس کا قائل ہوں۔ مجھے بھی یہ لگتا تھا یہ ایسے ہی ہے، مگر اب جس طرف جا رہی ہے نا بابا پرستش، تو یہ تو واضح ہے، آج میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ایک انسان کا اخلاق اور پھر اس کا تکبر اور اس کا پھر میدان میں نہ بیٹھنا، اس بات کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے میری گفتگو چل رہی، پہلے میں سوچتا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اسے
مجھے ایسا لگتا ہے تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے. ہمارے پیارے بھائی ارشاد وہ جانتے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا کہ نہیں یار علی بھائی کسی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوں گے یہ وہ. چلو ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, ہر بار ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ تو ماہانہ ہوتا ہے. آپ کو ایک جوش اٹھتا ہے, آپ چیلنج کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں تو چیلنج کیتا ہی نہیں, میں کیڑا چیلنج کیتا نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. یار ہم کے سارے انے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس تو چلیں آپ کی ایک الگ قوم ہے, ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, مریدین ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ کے فرقے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, مگر یہ مرزی فرقے کے سارے لوگ تو ایسے نہیں ہو سکتے نا. لوگ دیکھ رہے ہیں یار, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چیلنج کرتے ہیں. یو چیلنج اینڈ دین یو کلوز دا ڈور اینڈ یو رن. یو چیلنج, یو کلوز دا ڈور اینڈ یو رن. ڈیمیج ہیز بین ڈن, یو ہیو بین رن. ڈیمیج ہیز بین ڈن, یو ہیو بین رن. بس نہ جی, ریورس ڈیمیج ہیو بین ڈن اینڈ دس ٹائم وی ول ناٹ لیٹ یو رن. ریورس ڈیمیج از ویری ایفیشینٹ. اور علی بھائی میں آپ کو پھر بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ میں نے بارہا اصرار کیا ہو, بار بار چیخ کے اصرار کیا ہو, اس لیے آپ کو لگے کہ میں آپ کا مخالف ہوں. میں مخالف نہیں ہوں. میں صرف آپ پہ زور ڈال رہا ہوں کہ آپ کی عزت کی بات ہے. میں صرف آپ کے دوستوں کی عزت کی بات کی وجہ سے بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں بیٹھے تو اس سے بہت برا تاثر جا رہا ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کسی نے ڈالا ہے کہ آپ کا مخالف ہے, سچے دل سے پوچھ رہا ہوں, کسی مخلص اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا, مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جس نے آپ کو عمر نو عطا کر کے اتنے 5 لاکھ لوگوں سے مناظرے نہیں کروانے تھے, مگر ایک سیمی فائنل کھیلنا تھا اور سیدھا فائنل میں جانا تو. اور میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کی خواہش ہے نا, آپ مفتی منیب الرحمان یا دیگر احباب کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی لوگوں کے کہنے پہ نا, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں علی بھائی, اس 26 نومبر کے بعد مفتی حنیف قریشی سے علمی مباحثہ کرنے کے بعد اگر ہم نے نہ بٹھایا آپ کو ان لوگوں کے سامنے کہ ان کے سامنے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو پھر جو آپ کی سزا, پھر ہم جائیں گے نا. پھر آپ نے تو دیکھ لیا نا کہ پوری دنیا کھڑی ہے نا, 26 نومبر چیخ رہی. آپ لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں 26 نومبر, آپ لوگوں میں جائیں گے 26 نومبر, آپ لوگوں سے, تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ عوام ہے, یہ نکار خدا ہے. ہم یہ اس سے 100 گنا زیادہ ان لوگوں سے جا کے درخواست کریں گے مخلص انداز سے کہ جی علی بھائی اس وقت اپنی بات پہ صحیح ہیں, آپ بیٹھے ان کے سامنے, مگر آپ کی ٹیم کا ایک اسکور نہیں, ایک میچ نہیں, ایک رن نہیں آپ کا, اور آپ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں. میں آپ کے لیے راستے بنا رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم کوالیفائی سیمی فائنل کر کے سیدھا ورلڈ کپ میں آئے. میں نے یہ پوری کوشش کی ہے. اب یہ ویڈیو کا سلسلہ, میں تو پہلے سے اس خواب میں تھا کہ ویڈیو کا سلسلہ رکے یہاں سے وہاں سے, مگر مجھے اپنے دوستوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. خواتین و حضرات, پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا, میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. آپ نے بھرپور انداز سے, میں اس بات کو مانتا ہوں, آپ لوگ زندہ دل لوگ ہیں, کالز, میسیجز, ای میلز, کیا نہیں مجھ سے کہا یار بھائی آپ جو بولتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ زندہ دل لوگ ہیں, ان کو اسلام سے مطلب ہے, مقصد ہے. صرف ایک بات اگر علی بھائی کہتے نا تو میں 26 نومبر کو آگے بڑھاتا. میں لوگوں سے کہتا نہیں یار یہ بات سچی, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ویس ربانی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے چیلنج کیا تھا, میں چیلنج کرتا ہوں, سب چیزیں ٹھیک ہے, مگر اس وقت فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے. آئے ہائے ہائے, میں تھوڑی چمیاں لینی سی. میں نے کہنا تھا جی علی بھائی اس سے کیا پیاری بات ہو سکتی ہے, فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے ہم اس بات کو ابھی روک دیتے ہیں, پوسٹ پون, کینسل نہیں, پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اگلی تاریخ آپ اپنی مرضی کی دیں, خاموشی کی دیں, خاموشی کی لینا چاہیں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہلہ نہیں مچاؤ, اللہ کہ یہ ہلہ نہیں بھائی, یہ لوگوں کو پتہ لگے گا آپ جو مچاتے ہیں وہ ہلہ ہے, جو یوٹیوب کے اوپر آپ چیلنج کرتے ہیں وہ ہلہ ہے. مگر اگر ٹھیک ہے آپ کی ڈیفینیشن میں, ڈکشنری میں یہ ہلہ مچ گیا تو نیکسٹ ڈیٹ آپ دیں, یہ گفتگو ہوگی, موضوعات شان اولیاء ہیں, علمی مباحثہ, مناظرہ, آپ جو سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں, میں اس پہ راضی ہوں. صرف یہ کہہ دیں فلسطین کا مسئلہ ہے, اگر آپ فلسطین کا درد رکھتے ہیں, میں رکھتا ہوں یار, مجھے وہ روزانہ اس چیز کی خواہش و طلب ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے یہ کہے, آپ مجھ سے کہیں کہ فلسطین کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر کے اگلی تاریخ دے دیتے ہیں. مگر اگر یہ بھی نہیں تو لا تعلقی سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ عوام بیوقوف نہیں ہے. اور ہاں, میں نے پھر سے کہا, یہ آپ کا نہیں, ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. ہم آپ کو اختیار نہیں دیں گے. اگر علی بھائی 26 نومبر کی بات نہیں ہوئی اور آپ انہی کچے بہانوں سے کام چلاتے رہے کہ مجھے بتایا نہیں, مجھ سے پوچھا نہیں, تو عوام پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ٹائم قیامت تک تھا, ٹائم آپ کو دے چکے, پوچھنے والے کالے بھی ملا چکے, ای میلز, لیٹر, جو پاسبلٹی ہوتی ہے وہ کر کے دیکھ لی. مگر اگر آپ کو لگتا ہے عوام ایسی بیوقوف ہے تو نہیں علی بھائی, اگر 26 نومبر نہیں ہوئی, یعنی 26 نومبر کو آپ بیٹھے نہیں, تو علی بھائی
یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا دوں کہ نتائج سنگین ہوں گے، کیونکہ ابھی تو صرف میں آنے کی بات کر رہا ہوں. جب میں کہہ دوں گا میری بس ہو گئی ہے تو پھر میں نہیں روک سکوں گا لوگوں کو، اور پھر لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، تنقید بھی کرتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، اور پھر بیٹھ کے سنتا بھی نہیں ہے جواب اس کے، اپنی مرضی کے ہلکے ہلکے بندوں کے ساتھ آگے بلا کے اس کو نام علمی ڈیبیٹ کا دے دیتا ہے. تو پھر لوگ پوچھیں گے علی بھائی، میں نہیں بتا رہا ابھی کیا ہوگا، میں 26 کے بعد بتاؤں گا. پھر تو ظاہر ہے دماغ یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو پھر نتائج سامنے آنے چاہیے. اگر آپ ہمیں نتیجہ نہیں دیتے تو میں لوگوں کو نتیجہ دوں گا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. میں اس سے مجھے نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے چند مرید مجھے آ کے گالیاں دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، دین کے لیے ہے نا، سہنے کے لیے تیار ہوں. یا اگر میں آپ کے حق میں بات کروں گا اور آپ حق پہ ہوں گے تو چند لوگ مجھے وہاں سے گالیاں دیں گے، میں وہ بھی سہنے کو تیار ہوں. اکیلا بندہ کھڑا ہوں سینہ تان کے، جتنا دم مجھ میں ہے. مگر علی بھائی صرف درخواست اتنی ہے، اور مفتیان کرام اور علماء کرام، اپنی مرضی کی ڈیٹیں رکھو، خود سے بیٹھ جاؤ، مجھے مائنس کر دو، لیکن یہ معاملہ اب یوٹیوب کے اوپر اچھالنے والا نہیں ہے. اب کسی بزرگ شخصیت کے اوپر آپ تنقید نہیں کریں گے، اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو مناظرے کے لیے للکاریں اور چیلنج کریں. یہ میں آپ سے 26 کو لکھوا کے جاؤں گا، اگر آپ نے 26 کو علمی مباحثہ نہیں کیا، اور کیا کیا لکھوا کے جاؤں گا وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا پھر ایٹ لیسٹ، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے جب آپ جن تھے، اب آپ دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. تو پھر 26 نومبر کو وہ پیو بھی، وہ دیو بھی امی سے لکھوا کے لائے کہ میں مناظرے کے لیے آ گیا ہوں اور میں نہیں بھاگوں گا. کیونکہ اب تو آپ ہوشیار ہیں، مناظرے سے کیوں فرار ہیں؟